السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اور اس عید پر ہم سب اپنے پیارے پیارے جانوروں کو قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ آج عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ آپ سب کو ایک کہانی سناتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ ساتھ والوں کا بکرا کافی موٹا تازہ ہے۔ ہاں تو ارے پاگل، اس میں بہت سارا گوشت نکلے گا، پھر وہ ہمارے گھر بھی زیادہ گوشت بھیجیں گے۔ اماں سے کہوں گا مجھے بوٹیاں تل کر دیں اور مجھے شامی کباب بھی بنا کر دیں، اور ابا کے لیے گول بوٹیوں والا پلاؤ بھی۔ اس مہنگائی سے پہلے کتنے مزے تھے، ہفتے میں ایک بار گوشت پکتا تھا، مگر اب تو صرف چٹنی، اچار اور آلو سے ہی روٹی کھائی جاتی ہے۔ تم فکر مت کرو، آدھے محلے میں قربانی ہے، عید کے دن ہمارے گھر میں گوشت ہی گوشت ہوگا۔ کل مولوی صاحب بیان میں کہہ رہے تھے کہ قربانی کے گوشت پر سب سے زیادہ غریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے۔ عید میں 2 دن باقی تھے، منا اور گڈی اٹھتے بیٹھتے بوٹیوں کی باتیں کرتے۔ گوشت کھائے ہوئے کافی مہینے بھی تو ہو گئے تھے۔ اماں، گوشت آ گیا؟ 9 بجے ہی بچوں کا انتظار عروج پر تھا۔ بیٹا، ابھی تو پڑوسیوں کا بکرا ذبح بھی نہیں ہوا۔ مگر شیخ صاحب کے یہاں تو کب کا بیل ذبح ہو گیا۔ 11 بجے بچے نے پھر پوچھا۔ اماں، گوشت آ گیا؟ بیٹا، گوشت بنانے بانٹنے میں وقت لگتا ہے، یہ لو پیسے، تم دونوں چیز کھا لو جب تک آ جائے گا۔ اماں، یاد ہے نا، میرے لیے تلی ہوئی بوٹیاں بنانی ہے اور میرے لیے شامی کباب۔ چل گڈی، جب تک قربانیاں دیکھ کر آتے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر انہیں یاد بھی آ جائے گا کہ ان کے گھر ابھی تک گوشت نہیں بھیجا۔ دوپہر کا 1 بجنے والا تھا۔ ماں کے ہاتھ اور ہانڈی دونوں خالی تھے۔ اب تو بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے، مگر بکرا عید کے دن گوشت کے علاوہ کچھ کھانے کو راضی نہیں تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، دونوں بچوں کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ گوشت آ گیا، گوشت آ گیا، دبی زبان میں نعرہ لگایا۔ باجی، شیخ صاحب والوں نے گوشت بھیجا ہے، مگر یہ کیا؟ تھیلی میں 2 بوٹیاں، 1 چربی کا ٹکڑا اور 2 ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گڈی اور منا لپک کر ماں کے پاس آئے۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ شوربے والا سالن بنا لیں، کتنے دن ہوئے وہ بھی نہیں کھایا۔ میں اور گڈی شوربے میں روٹی چور کر کھا لیں گے، آپ یہ 2 بوٹیاں ابا کے لیے رکھ لینا۔ شوربے میں بھی تو گوشت کا ذائقہ آ ہی جائے گا۔ شیخ صاحب کا نیا ڈیپ فریزر قربانی کے گوشت سے بھرا جا چکا تھا۔ عید قرباں پر سب قربانی دے کر بھی قربانی کے مفہوم کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ سب کو کچھ سمجھ آیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے قربانی کے بعد؟ قربانی کر کے ہمیں گوشت تقسیم کرنا ہے، غریبوں اور رشتہ داروں کا حصہ ضرور نکالنا ہے، اور انہیں اچھا صاف ستھرا گوشت بھیجنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہڈیاں اور چربیاں ہم بھیج دیں، بوٹیاں بھیجنی ہے تاکہ سب بچے بڑے اپنے گھروں میں ٹکے، سیخ کباب، شامی کباب، تلی ہوئی بوٹیاں سب کچھ کھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین طریقے سے قربانی کا کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت زیادہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کے بہترین کام لے لیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔